جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو خوشی بھی ہوتی ہے اور غم بھی ہوتا ہے۔ خوشی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن مل گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے جو کہ قوتیں تھیں جو ان کو غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی، جو کہ ہندو تھے یا انگریز تھے، ان سب سے ان کو چھٹکارا مل گیا۔ اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی، اپنا سب کچھ لٹایا اور یہاں پر آئے، یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی کہ یہ پاکستان جو بنا ہے تو یہ صرف موجودہ پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں، یہ صرف انہی کا ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور ہندوستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کا مشترکہ وطن ہے۔ اور جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو جوگندر ناتھ منڈل ہوں یا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب ہوں، اس طرح کے ہم کو اور بھی بہت سارے نام دکھائی دے جائیں گے۔ اگر ہم ان پر غور کریں تو ہم کو اپنے ضمیر ملامت کرتا ہے کہ ہم نے وہ لوگ جو کہ اب اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ جوگندر ناتھ منڈل جو کہ ایک ہندو ہونے کے ناطے پاکستان کی حمایت کر رہا تھا، تو اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو غدار کہا اور غدار بنا کر پیش کیا، اور وہ قائد اعظم کی وفات کے کچھ عرصہ بعد تک وہ یہاں پر رہا، اور بعد میں وہ یہاں سے چلے گئے اور عمر بھر وہ وہاں پر ہندوؤں کے تانے سنتے سنتے ان کی موت ہوئی۔ اسی طرح ہم نے لیاقت علی خان کو دیکھا کہ وہ بھی شہید ہوئے، جو اس ملک کو مستحکم نہیں کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اس وطن کو بچانے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا ہے اور بھارت طاقتور ہو رہا ہے، تو اس طرح ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ پاکستان کو بھی اس سے بچانا ہوگا، اور اگر ایٹمی طاقت نہیں بنے گا تو پاکستان کا استحکام خطرے میں ہے۔ وہ بھی 1949 میں پاکستان کے کچھ برس بعد یہاں پر آئے، اور ان کے یہاں آنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ ان کو اسلام سے محبت تھی، ان کو مسلمانوں سے محبت تھی، اور ان کا آنے کا یہی مقصد تھا کہ وہ وہاں جا کر اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس مسلمانوں کے نئے ملک کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے۔ تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی زندگی میں کسی کام کا دکھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس ملک کے لیے کام کرنے کا دکھ ہے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، یہ ہمارے ضمیر پر بوجھ ہے کہ ہم ان کی زندگی میں تو وہ بیچارے کتنی مصائب کا وہ شکار رہے، اور وہ اپنی بیٹیوں کے لیے ترستے رہے اور ان سے ملاقات کے لیے ترستے رہے، اور وہ کہتے رہے کہ مجھے نقل و حرکت کی آزادی دی جائے، لیکن اس وقت پاکستانی قوم ان کے لیے کچھ نہیں بولی۔ اور جب وہ مر گئے، جب وہ وفات پا گئے، اللہ ان پر رحمت فرمائے، تو اس کے بعد ہم کو ان کی عظمت یاد آئی اور ان کی خدمات یاد آئیں۔ تو ہم کو مرنے کے بعد کسی کی عظمت کو یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی میں ہی یہ یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ ہماری جو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ کسی کے مر جانے کے بعد ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو یہی ہماری بد نصیبی ہے، اور ہمارے ملک کی پسماندگی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے۔